نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ہندوستان میں ایک وقت سے تعلیم کے دو ہی طرح کے نظام تھے، ایک خالص دینی جو ہمارے مدارس کا نظام ہے، جو اصل میں دین کے قلعے ہیں مگر ان میں اصلی تعلیم کا کوئی خاصا نظم نہ تھا، وہیں دوسری طرف اصلی تعلیم کے نام پر مسلمانوں کے ایمان پر حملے ہو رہے تھے، ملحد بنانے کے کارخانے کھل رہے تھے، اور ان میں ایسا نصاب جاری تھا جس کو پڑھنے کے بعد ایسی نسل تیار ہو رہی تھی، یا یوں کہیں کہ تیار ہو رہی ہے، جو نہ صرف ایمان سے خالی بلکہ اخلاق سے بالکل عاری ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر بے ساختہ اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ جاتا ہے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ ایسے حالات میں سن 2004 میں MFERD ملت فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا قیام عمل میں آیا، جو تمام بڑے علماء کا خواب تھا کہ ایسا نصاب تیار ہو جو نسل کی حفاظت کر سکے اور ساتھ ساتھ ان کو دنیا کی تعلیم میں بھی امتیاز حاصل ہو اور اپنے ہم عصروں میں ممتاز بنے۔ اسی طرح ہمارے ڈائریکٹر جناب حضرت مولانا نفیس احمد صاحب قاسمی کی ایک زمانے سے تمنا تھی، الحمدللہ ان کی یہ تمنا اس نصاب کے ذریعے پوری ہو رہی ہے۔ اس وقت پورے ہندوستان اور بیرون ممالک میں 3000 اسکول معاشاتے ہمارے قائم ہیں، اسی کی ایک اہم کڑی ہمارا یہ اسکول ہے۔ اب آپ کے سامنے ذیل میں پورے سال کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ شعبہ حفظ و ناظرہ، الحمدللہ ہمارے یہاں شعبہ حفظ و ناظرہ کے تحت حفظ کے 3 درجات قائم ہیں، جن میں مقامی و بیرونی طلباء کی تعداد تقریباً 100 ہے، جن کے قیام و تعاون کا مدرسے میں نظم رہتا ہے۔ انجمن بزم ابرار کے تحت ہفتے واری پروگرام ہوتا ہے اور ماہانہ تقابلی انجمن ہوتی ہے، جس میں طلباء میں آپس میں تلاوت، نعت، خطابت و جمعے کے خطبے کے مسابقے ہوتے ہیں اور فائزین طلباء کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ مسابقے اساتذہ کرام قاری عقیل احمد قاسمی، مولانا محمد ذیشان قاسمی، وقاری محمد وقار اور ناظم حضرت مولانا تفضیل احمد صاحب قاسمی اور محترم حضرت مولانا نفیس احمد صاحب قاسمی کی زیر نگرانی منعقد ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ رپورٹ لمبی ہو جائے اس لیے میں تھوڑا سا اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں سائنس آرٹ ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں طلباء نے سائنس کے مختلف چیزوں کے چارٹ پیپر بنائے اور بتایا کس طرح سائنس ہماری زندگی میں کارآمد ہے۔ اسٹوری ٹیلنگ، یہ پروگرام بھی کلاس وائز اساتذہ کی نگرانی میں ہوا، جس میں طلباء نے صحابیات کے واقعات کو انگریزی زبان میں پیش کیا اور فائزین طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ مضمون نگاری، ایسے رائٹنگ کمپٹیشن، 15 ستمبر سن 2023 میں پرائمری طلباء کے درمیان مضمون نگاری ایسے رائٹنگ کمپٹیشن منعقد ہوا، جس میں طلباء اپنے لکھنے کی صلاحیت کا اظہار کیا، فائزین طلباء کو انعامات سے نوازا گیا اور طلباء میں مقابلے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ ساتھ ساتھ پری پرائمری طلباء میں پوئم کمپٹیشن ہوا۔ سائنس ایگزیبیشن وہ یلو ڈے، طلباء میں سائنس اور تحقیق کے شوق کو ابھارنے کے لیے 2nd کلاس سے 5th کے طلباء نے سائنس ایگزیبیشن کو منعقد کیا، جس میں طلباء نے سائنس کے عمدہ ترین ماڈل بنا کر پیش کیے اور ان کے بارے میں لوگوں کو تفصیل سے بتایا کہ سائنس کس طرح سے کام کرتی ہے۔ شہر کے معزز حضرات نے طلباء کی کارکردگی کو خوب سراہا اور طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ مہمان خصوصی جناب خورشید عالم صاحب نے حصہ لینے والے تقریباً 80 طلباء کو شیلڈ و دیگر انعامات سے نوازا۔ سیرت النبی کوئز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا جتنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم جاننا خود کو جاننے سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے مد نظر طلباء کے درمیان 100 سوالوں پر مشتمل سیرت النبی کوئز کا انعقاد کیا، جس میں 60 ٹیموں نے حصہ لیا۔ استاد گرامی حضرت مولانا عبدالقادر ندوی صاحب نے اس پروگرام کو طلباء کے ساتھ مل کر بخوبی تیار کیا۔ یہ پروگرام 15 نومبر سن 2023 کو منعقد ہوا اور اس میں آنے والے مہمان خاص طور پر قابل ذکر حضرت مولانا ڈاکٹر زاہد صاحب ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کے حکم کے فرائض انجام دیے، اور آنے والے مہمانوں نے خوب ستائش کی، جس میں شہر کے مشہور ڈاکٹر ناظم علی صاحب قابل ذکر ہیں۔ فائزین طلباء کو قابل فضل انعامات سے نوازا گیا۔ مذکورہ بالا تمام پروگراموں کو شہر کے مشہور صحافی جناب سلیم صدیقی صاحب نے تمام بڑے اخباروں کی زینت بنایا۔ اب اخیر میں ہم آپ کے سامنے اپنے عزائم کا ذکر کرتے ہوئے اس رپورٹ کو ختم کرتے ہیں، جس کے بغیر یہ سالانہ رپورٹ نامکمل ہے۔ ہمارے عزائم میں سے ایک
की है कि इंशाअल्लाह इस स्कूल को जल्द अज जल्द 8 क्लास तक के लिए बनाना है और मिसाली तौर पर पेश करना है। दूसरा इरादा ये है कि 8 क्लास के लिए क्योंकि तामीर नाकाफी है, जिसके लिए मदरसे की बाई जानिब जो जगह अभी ली गई है जिसकी कीमत का अदा करना भी बाकी है और उसके फौरी तौर पर तामीर शुरू करना है। हमारे शहर में आलमियत पर कोई खासा निज़ाम नहीं है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस इदारे में उसको शुरू करना है। हमारी इत्तिला के मुताबिक बैरूनी तलबा भी हमारे स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं, उन सब के लिए एक हॉस्टल का नज़्म करना है। मदरसा हाजा के गेट पर दरगाहें तामीर होनी है, मगर ये सारे काम आप सबके अहले खैर हज़रात के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। ये रिपोर्ट आपके सामने है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस रिपोर्ट के जरिए जो तारुफ मिला है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावत बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसके बाद जो हमारे सामने प्रोग्राम है, हम एक जिंदा कौम हैं, क्योंकि आमतौर से हमारे अंदर कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। हम उसी एहसास कमतरी के शिकार को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया। हम एक जिंदा कौम हैं।